حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کا سب سے آخر میں وصال ہوا. ان کا نام حضرت عامر بن واصلہ کنانی ہے. جنگ احد والے سال ان کی ولادت ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 1 صدی بعد ان کا وصال ہوا. تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایک شخص اپنے بیٹے کو سرکار کے پاس لے آئے. وہ شخص جو صحابی اپنے بیٹے کو لائے ان کا نام حضرت عمر ہے اور اس بیٹے کا نام حضرت فراس. تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے اصابہ صداع شدید، میرے بیٹے کو شدید درد ہے، اسے سر درد ہے، تو محبوب اسے آپ اس کا علاج فرمائیں. تو اجلسہ بین یدیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور وَأَخَذَ بِجِلْدَةٍ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، دونوں آنکھوں کے درمیان جو پیشانی کا حصہ ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پکڑ لیا. اس چھوٹے بچے کو سامنے بٹھا کے یہاں سے ماتھے کا یہ حصہ پکڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا کھینچا اور کھینچ کے چھوڑ دیا. تو فنبتت فی موضع اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعرۃ وذهب عنہ الصداع، تو جو مرض تھا وہ دور ہو گیا اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں لگی تھیں وہاں ایک برکت والا بال پیدا ہو گیا. یہ حضرت فراس رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے پر سب لوگوں نے منظر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انگلیاں لگائی ہیں وہاں پہ منہ مبارک اگ آیا. اس بنیاد پر حضرت فراس رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی اس برکت کا عام چرچا ہوا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے یہ، اور یہ علامت ہے کہ سرکار کے ہاتھوں سے اس بیٹے کو ایسا نور میسر آیا ہے. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی روایت میں اس منہ مبارک کے حسن کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں یہی بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب جوان ہوا تو اب خارجیوں کا زمانہ شروع ہو چکا تھا. لما کان زمن الخوارج اجابہم، خارجیوں کا جب زمانہ آ گیا، یعنی وہی قرآن پڑھ کے تبلیغ کرنے والے، وہی حدیث پڑھ کے دین بتانے والے، وہی اپنی طرف سے دعوت دینی عمل کے لحاظ سے اور نماز روزے کی تلقین کرنے والے، یہ خارجیت کا طائفہ جس کو صحابہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کی جڑ منافقت ہے، اب جب انہوں نے صحابہ کے دور میں اپنا تبلیغی نیٹ ورک بنا لیا اور تبلیغ شروع کر دی، تو یہ حضرت فراس جو ایک صحابی کے بیٹے ہیں اور خود انہیں نبی علیہ السلام کی زیارت میسر آئی ہے چھوٹی عمر میں اور چہرے پر سرکار کی برکتوں کی علامت موجود ہے، تو خارجیت کا فتنہ اتنا تیز تھا. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں اجابہم، اس بچے نے بھی خارجیت کو قبول کر لیا. اب جس وقت خارجیت کو قبول کیا تو اس کا اثر کیا ظاہر ہوا؟ کہتے ہیں ساقطت الشعرۃ عن جبہتہ، وہ برکت والا منہ مبارک ماتھے سے جھڑ گیا. ساقطت الشعرۃ عن جبہتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی رکھی تھی تو منہ مبارک پیدا ہوا تھا. اس بندے نے خارجیت کی بدعقیدگی کو قبول کیا تو وہ منہ مبارک جھڑ گیا. اب جس وقت حضرت عمر کو پتا چلا کہ میرا بیٹا خارجی بن گیا ہے، اب خارجی بنا ہے، یہودی عیسائی نہیں بنا، خارجی بنا ہے، قرآن کے درس سنتا ہے، خارجیوں کے حدیث کا پیغام سنتا ہے، لیکن صحابی سمجھتے ہیں کہ خارجیت کس زہر کا نام ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس پہ ایکشن لیا. آج اس لحاظ سے بھی اس حدیث میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر کسی کا بچہ یوں بدعقیدہ ہو جائے تو اسے غافل نہیں رہنا چاہیے، فوراً اپنے جگر پارے کی صحت کا خیال کرنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر اس کی دین کی حیثیت بھی مخدوش ہو گئی ہے اور اس کی ساری عظمتیں مخدوش ہو گئی ہیں. تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو جو اب بچہ نہیں جوان ہو چکا ہے، اخذہ پکڑا
हाबासहू, जंजीरों में जकड़ा, वक़य्यदहू, और कमरे में बंद कर दिया। आखाज़हू, हाबासहू, क़य्यदहू, ये काम कौन करने वाले हैं? ये करने वाले हैं सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने बेटे को पकड़ के, बांध के, कमरे में बंद करके बचाना किससे चाहते हैं? मखाफत अन यल्हक़ बिहिम, बचाना इससे चाहते हैं कि किसी खारजी का दर्से कुरान जाके ना सुने, किसी खारजी की बातें ना सुने, किसी खारजी के प्रोग्राम में ना जाए, इससे किसी खारजी की मुलाकात ना हो, कोई खारजी इससे आके मिल ना सके। उन्होंने अपने बेटे को कमरे में बंद कर दिया। अब सदियों का फासला अभी नहीं गुजरा, अभी तो कल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है। इसी बेटे के माथे पर सरकार की उंगली से मुंह मुबारक उगा था। अब ये खारजियत कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के, दीनी दावत दे के, नमाज रोजे के खिलाफ में अपनी बदअकीदगी का जहर का प्याला जिस वक्त यंग जनरेशन को पिला रही है, तो सहाबा ने सबसे पहले इस पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। आखिर सहाबा से बढ़कर खुला दिमाग किसका हो सकता है, और सहाबा से पढ़कर दीन की जामे सोच किसकी हो सकती है, और सहाबा से बढ़कर आलमगीर इस्लाम का तसव्वुर किसके पास हो सकता है। ये सब कुछ होते हुए उन्होंने कहा, वाज़े किया, अपने अमल से जाहिर किया कि अगर कुरान की आड़ में बदअकीदगी फैलाई जा रही हो तो फिर अपनी औलाद को उस दरसे कुरान से बचाना भी लाजिम हो जाता है। अगर कुरान और सुन्नत पेश करके अपनी ख्वाहिश का मसलक लोगों को पढ़ाया जा रहा हो तो इस वक्त वालिदैन पे फर्ज है कि वो अपनी औलाद की हिफाजत करें और उन्हें ऐसे प्रोग्रामों में मत जाने दे। अब ये कोई मुतशद्दिद मुफ्ती नहीं कि जिस पर कह दिया जाए कि इसका दंग दिमाग है और किसी को किसी का दर्से कुरान भी नहीं सुनने देता। ये तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिन्होंने अपने बेटे को पकड़ा है, जकड़ा है और कमरे में बंद कर दिया है। मखाफत अन यल्हक़ बिहिम, पर हम इसे खारजियों के पास नहीं जाने देंगे, उनका दर्श नहीं सुनने देंगे। इस वास्ते की खारजियत को हम जानते हैं कि कुरान और सुन्नत का नाम लेकर वो लोगों का ईमान लूटते हैं। तो सहाबी ने अपने बेटे को महफूज करने के लिए कमरे में बंद कर दिया। अब जब बदअकीदगी फैली, सहाबा ने ये ऐसा तर्ज अमल इख्तियार किया, तो अब जो सुनने वाले हैं उनका हक क्या बनता था। तो हजरत अबू तुफैल रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चल गया कि वो फरास जिनके माथे पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा तो मुंह मुबारक पैदा हुआ, अब वो खारजी बन गए हैं और मुंह मुबारक झड़ गया है। एक तो फिर नए सिरे से लोगों को पता चला कि ये सरकार की विसाल के बाद भी मुंह मुबारक ने बता दिया है, झड़ के रद्द अमल जाहिर करके अपने एहतिजाज से यह साबित कर दिया है कि जिस सीने में खारजियत हो चेहरे पे नूरे ईमान बाकी नहीं रहता। अगरचे वो जितना ही कुरान की आयत पढ़ता रहे, मुंह मुबारक हजरत फरास के माथे से झड़ गया है। और झड़ जाने के बाद अब यह सूरत हाल है कि हजरत अबू तुफैल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लाजमी समझा हमारे होते हुए, सहाबा के होते हुए ऐसी सूरत हाल बन जाए तो यह दुरुस्त नहीं है। लिहाजा हजरत अबू तुफैल हजरत फरास को समझाने उस कमरे में दाखिल हुए जहां उनकी अब्बा जी ने उनको बंद कर रखा था। हजरत अबू तुफैल ने जाकर अपनी तरफ से दलाइल का इजहार किया, और यह आज जिम्मेदारी है हक परस्तों की जो उलमा है कि जब पता चले कि इस तरह लोगों की औलादें खराब हो रही हैं और इस तरह अकायद बिगड़ रहे हैं और इस तरह लोगों को शरबत के नाम पर जहर पिलाया जा रहा है, तो वो जाके दलाइल पेश करके लोगों तक बात पहुंचा के उस बदअकीदगी का इलाज करें। ये ना कह दे कि मेरा बेटा तो बदअकीदा नहीं, अगर किसी का हो गया है तो मुझे क्या। ये ना कह दे मेरा अकीदा तो सही है, अगर माशरे में जहर घोला जा रहा है तो मुझे क्या। नहीं, हजरत अबू तुफैल ने फौरन जो एक्शन लिया तो क़यामत तक के उलमा को यह पैगाम दिया कि तुम्हारे होते हुए अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये तुम पे लाजिम है कि तुम इस हकीकत को वाज़े करके लोगों को बताओ कि यह सूरत हाल है हकीकत में, और इसको बदल के लोग पेश कर रहे हैं। अगर एक इंसान भी जो बदअकीदा हो चुका है किसी के समझाने से खुश अकीदा बन जाएगा तो पूरी कायनात के सदके से बड़ा सवाब मुयस्सर आएगा।
حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور وہاں جا کر آپ نے جا کے واز کیا. کہتے ہیں دخلنا علیہ، ہم اس حضرت فراس کے پاس گئے، وعظناہ، ہم نے واز کیا. اب یہاں سے یہ بھی سمجھ لے کہ یہ کوئی خارجیت کی حقیقت نہیں کہ آج لوگ جس وقت متاثر ہو جاتے ہیں تو کوئی کہے گا ہم سچے ہیں تو پھر ہی لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں، اگر ہم جھوٹے ہوتے تو پھر لوگوں کو اثر کیوں ہوتا. یہ کوئی سچائی کی دلیل نہیں. خارجیت تو ایک بولا پن ہے اور جسے یہ کاٹتی ہے اس پر اثر ہوتا ہے. یہاں تک کہ وہ بیٹا جس نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہوا ہے وہ صحابی ہے، لیکن خارجیت کا زہر وہاں بھی اثر اس کا کر گیا زہر، اور وہ ثابت ہوا کہ فراس جو ہے انہوں نے خارجیت کو قبول کر لیا. لیکن حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زخمی انسان کو جو مرہم لگایا تو یہ واضح کر دیا کہ آخر جتنا بھی یہ بولا پن ہے اس کا کاٹنا، پھر بھی اسلام اسلام ہے، حقیقت حقیقت ہے. جب سمجھایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی خزاؤں کو بہاروں میں تبدیل فرما دیتا ہے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں وعظناہ، ہم نے باز کیا، وقلنا لہ. اب دلیلیں دے رہے ہیں تو وہ مان ہی نہیں رہے. جیسے آج کا بگڑا ہوا بد عقیدہ بچہ، اب اسے سمجھاتے ہیں وہ کبھی کچھ کہہ دیتا ہے کبھی کچھ کہہ دیتا ہے. اب سوچو آج تمہیں اس بات پر تعجب کس چیز کا ہے؟ ابھی تو دور صحابہ علیہم رضوان ہے، خارجیت کا آغاز ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس طرح اس کے اثرات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو صحابی جو ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. آخر حضرت ابو طفیل نے ایک دلیل پیش کی تو حضرت فراس کے 14 طبق روشن ہو گئے. انہوں نے خارجیت کو تھوکا اور پھر اہل سنت بن گئے. وہ کیا دلیل تھی؟ تو حضرت ابو طفیل کہنے لگے الم تر الی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات. چلو باقی دلیلیں تم اپنی جگہ رہنے دو. فراس یہ تم نہیں سوچ رہے کہ جو تمہارے ماتھے پہ وہ نور والا منہ مبارک تھا، اگر خارجیت سچائی ہوتی تو وہ جھڑ کیوں جاتا؟ جب تم خارجی بنے ہو، جب تم بد عقیدہ بنے ہو، جب تم نے ہمارے والا رستہ چھوڑا ہے، جب تم خارجیوں کے درس سن کے تم نے خارجیت کو قبول کیا ہے، جو تمہارے ماتھے سے منہ مبارک جھڑ گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو پہلے مسلک تھا وہ سچا تھا، اور جو تم نے اب خارجیت کی شکل میں قبول کیا وہ جھوٹا ہے. لہذا اس بنیاد پر خارجیت کو جہنم کے شعلے سمجھو اور خارجیت سے تائب ہو جاؤ تاکہ اللہ پھر تمہیں پہلی والی برکتیں عطا فرما دے. اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ بات پیش کی، دلیل پیش کی، کہتے ہیں فلم نزل حتی رجع ان رأیہم، فرمایا ہم اس وقت تک کمرے سے باہر نہیں نکلے جب تک کہ حضرت فراس نے خارجیت سے توبہ نہیں کر لی. اب انقلاب آ گیا. خارجیت کے بعد پھر جس وقت اہل سنت کا عقیدہ حضرت فراس کا بنا تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کہتے ہیں ہم خود اس بات کے گواہ ہیں فرد اللہ تلک الشعرۃ الی جبہتی اذ تابا، جو ہی حضرت فراس نے توبہ کی ہے اللہ نے منہ مبارک پھر ماتھے پہ لگا دیا ہے. اب دیکھو کتنا بڑا انقلاب. فساد کے بعد اصلاح، اور یہ ہے اصلاح، اور عقیدے کی اصلاح اصل اصلاح ہے جس پر آگے جا کے پھر مختلف عمل کی زینتیں ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں. تو آج اگر اس نقطہ نظر کو جس وقت بیان کیا جا رہا ہے اور ہم ہر فورم پر اس کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ کوئی ہماری خود ساختہ شدت نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا اپنا انداز تبلیغ نہیں ہے، یہ کوئی ہماری اپنی وضع کردی پالیسی نہیں ہے، یہ تو صفہ والوں کی پالیسی ہے، یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز تبلیغ کا ان کا فیض ہے، اور ان کی ملی غیرت جو ہے اس کا ایک سبق ہے کہ اگر معاشرے میں بد عقیدگی کی آگ عقیدوں کے خرمن کو جلا رہی ہو تو اس وقت دفاع لازم ہے اور حقیقت کا بیان کرنا یہ فرض عین ہو جاتا ہے. تو اس بنیاد پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان اپنے ان اسلاف کی اس
دی ہوئی تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جہاں کہیں بھی مسلک کی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور عقیدے کی دولت کو لوٹنے کے لیے کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے یا نقب زنی کرتا ہے تو ہم اپنی چھوٹی سی حیثیت کے مطابق یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ چور چوری کر رہا ہے. اپنی دولت کو محفوظ کر لو. اور یہی ہے اگر اس کو کوئی فرقہ واریت کہتا ہے تو اس نے پھر صحابہ کو فرقہ وارانہ تانا دیا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی حمایت، اپنی حماست دینی، اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے اگر یہ ایکشن لیتے ہیں تو یہ فرقہ واریت نہیں، یہ جماعت کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے اور یہ دین کی بات ہے اور یہ حق پرستوں کے راستے کی وضاحت ہے. خالق کائنات جل جلالہ اس میں ہمیں توفیق دے کہ جہاں کہیں بھی ایسی چوری ہو رہی ہے ہم وہاں مالک کو جس کی چوری ہو رہی ہے اس کو بتا سکیں، واضح کر سکیں کہ یہ تیرا سب کچھ لوٹا جا رہا ہے، کہ جس سے بڑی کوئی چوری نہیں ہو سکتی. اگر ایمان ہی لٹ جائے تو پیچھے رہ کیا جائے گا؟ تو اس بنیاد پر خارجیت کا دفاع اور رافضیت کے مقابلے میں دفاع یہ شروع سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشن کا حصہ ہے. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی کوشش کامیاب ہو گئی. اگرچہ خارجیت ایک بولا پن ہے مگر سنت سے بڑی کوئی صحت نہیں ہے، قرآن سے بڑی کوئی شفا نہیں ہے. اور جس وقت دلیل سے بات کی جاتی ہے تو آج بھی اللہ کے فضل سے بہاریں آتی ہیں، دلوں کے داغ مٹ جاتے ہیں اور اللہ اپنے ابر کرم سے خوشبو میں عطا فرما دیتا ہے.